شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی میں جب بھی کوئی غم یا پریشانی آئے تو 2 نمبر جعلی عاملوں اور لوگوں کے پاس جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم مجھ سے دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرمائے گا۔ سب سے بڑا حاجت روا اور مشکل کشا بھی وہی ہے۔ الٹے سیدھے وظائف کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جو وظیفہ ہو اس پر عمل کریں تو پریشان نہ ہو۔ یاد رہے کہ ہر پل ہر دم اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اپنا ایمان رکھیں اور یہ سچائی ہے جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو پھر غموں یا پریشانیوں سے کیا ڈرنا۔ بس دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکاریں، اتنا پکاریں اور دل سے پکاریں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تمام مشکلوں سے نکلنے کے لیے راہیں بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غموں اور پریشانیوں میں ایک دعا قرآن اور حدیث میں آتی ہے۔ یہ دعا کتنی بہترین ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی غم اور پریشانی میں اس دعا کو پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کے لیے راہیں نکلیں گی، انشاءاللہ اس کے غم دور ہوں گے۔ یہ وہ دعا ہے جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے یہی پڑھا تھا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو مکے کی وادیوں میں چھوڑ کر آئے تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما پر بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ بھی یہی دعا پڑھنے کا معمول تھا۔ ناظرین، جب بھی ہم کوئی دعا یا کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی درود پاک پڑھ لیا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی مشکل اگر آپ کو لاحق ہے تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں، تڑپ تڑپ کر پکاریں، دیوانہ وار پکاریں اور پڑھتے رہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی راہیں بنانے والا، وہی مشکلوں کو ٹالنے والا اور وہی دور کرے گا، اور وہی غم کو راحت میں بدلنے والا اور وہی انشاءاللہ میری مدد کرے گا۔ تو دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو یقیناً قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھنے پر جہاں پر آپ کو آپ کی مراد کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، وہیں ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل فرماتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم صبح و شام 3 مرتبہ تو لازمی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کا تمام پریشانیوں، غموں، مصیبتوں سے اور بے روزگاری سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں خوشحالی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔